ایک آدمی تھا بیچارہ نماز پڑھتا تھا, وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو گھنٹوں وضو کرتا رہتا, گھنٹوں وضو کرتا. اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا, وہ پیر دھویا کہ نہیں دھویا. وہ ادھر سے پانی ڈال رہے, پھر نہیں بھول گیا, دوسرے پیر پہ ڈالا, پھر بھول گیا. ایسی بات کرتا تھا, وہ گھنٹوں وضو کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ وسوسہ. نماز میں کھڑا ہو جائے تو لوگ ہنستے تھے اس کو دیکھ کر کے. نماز کے لیے کھڑا ہوا, 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں, عصر کی, ارے نہیں ظہر کی, ارے نہیں عصر کی. اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ عصر پڑھ رہا ہے کہ ظہر پڑھ رہا ہے. پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر بول کے شروع کرے, پھر الحمدللہ کی 3 سے 4 آیتیں پڑھے, اس کے بعد نہیں بھول گیا الحمدللہ رب العالمین. یعنی نماز میں بول بھی رہا ہے نہیں بھول گیا. اس طریقے سے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم علم نہیں رکھتے کسی چیز کے بارے میں تو یہ سب ہوتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وسوسے آتے ہیں لوگوں کو. اب وسوسے میں وضو ہے کہ ٹوٹا, اس کا وسوسہ, وضو ہے یا نہیں ٹوٹا, اس پر شنکا آتی ہے دماغ میں. 2 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی, اس پر بھی کبھی کبھی شک ہوتا ہے. اور نماز کے اندر تو ماشاء اللہ کیا کہنا, ایسے خیالات آتے ہیں جو عام طور پہ نہیں آتے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا تفریح کے لیے, تاکہ آپ کو تھوڑا دل آپ کا ہلکا ہو جائے سن کر کے. امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے مسجد میں اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے. سلام پھیرنے پر لوگوں نے کہا امام صاحب 4 رکعت نہیں ہوئی, 3 ہی ہوئی. عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے کہا نہیں 4 ہوئی, کسی نے کہا نہیں 3 ہوئی. اب امام صاحب کنفیوژن میں کہ کچھ کہتے ہیں 4 ہوئی, کچھ کہتے ہیں 3 ہوئی. تو اب مانیں کس کی؟ اب ان کو بھی یاد نہیں تھا. ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا امام صاحب 3 ہی رکعت ہوئی. میں بولتا ہوں کتنی؟ 3 ہی ہوئی, 4 ہو ہی نہیں سکتی. کہا بھائی یہاں سب لوگ کنفیوژن میں پڑے, تو اتنے یقین سے کیسے کہتا ہے؟ کہا امام صاحب میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں, ابھی 3 ہی دکان کا ہوا ہے, تو 4 رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کو سمجھانا میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز میں ایسے خیالات آتے ہیں. آپ کے بھی آتے ہوں گے, ہے یا نہیں؟ آتے ہوں گے. لیکن میں بتاؤں میرے آقا کی رحمت یہ ہے کہ اس امت کو وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں وسوسہ. بلکہ اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نماز کی حالت میں کبھی کبھی اور ایسے بھی ہم کو کبھی کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. ہم اس کو کیسے اس پر قابو کریں, کنٹرول کیسے کریں؟ میرے آقا نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ, یہ تو ایمان کی علامت ہے. کہا وہ کیسے؟ فرمایا سنو, جہاں خزانہ ہوگا نا, چور وہیں ڈاکہ ڈالے گا. شیطان تمہارے دل میں آ کے وسوسے ڈال رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں ایمان کی روشنی اور دولت موجود ہے. سبحان اللہ. اس لیے شیطان تمہیں بہکانے کے لیے آ رہا ہے. تو میرے آقا سے پوچھا لوگوں نے کہ حضور اس کا علاج کیا کریں؟ فرمایا تم وسوسوں پر دھیان نہ دو, یہی اس کا علاج ہے. اس پر دھیان نہ دو, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. کہ وسوسہ ڈالنا کام شیطان کا اور ہماری عبادت قبول کرنا کام اللہ کا. سبحان اللہ. تو ہم اللہ کو رحمان رحیم جان کر کے اس کی رحمت پہ بھروسہ کریں. اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں, اس کا ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ہم اسکول جاتے ہیں, آپ لوگ بھی مدرسے جاتے ہیں, تو کچھ بچے آپ کو چڑھاتے ہوں گے, ہوتا ہے نا, چھیڑ نکالتے ہیں, کسی کو تانا دیتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ مدرسے میں ایک دوسرے کو چڑھاتے ہو تو زیادہ چڑھانے کا مزہ کس کو آتا ہے؟ جو چڑھتا ہے اس کو, یا جو چڑھتا بالکل نہیں اس کو؟ تو ہاں, یہ بچے بیچارے بتا رہے ہیں کہ جو چڑھتا ہے اس کو چڑھانے کا مزہ آتا ہے.
اور پھر لوگ بولتے بھی ہیں بچے آپس میں, دیکھ دیکھ ابھی بولوں گا نا ابھی بھڑکے گا, ابھی چڑھاتا اس کو. تو پتا جو چڑھتا نہیں ہے اس کو تم کتنا بھی چڑھاؤ تو پھر مزہ, چڑھانے کا مزہ ہی کیا جب چڑھتا نہیں ہے تو بولے گا ابھی یار اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کیا چڑھانا, چھوڑو. تو یہاں سے پتا چلا کہ چڑھو گے تو زیادہ چڑھائے گا. اسی طرح شیطان ہمیں جب وسوسے میں ڈالتا ہے, اس کی بات سن کے عمل کرنے لگو گے اس کے مطابق تو زیادہ چڑھائے گا. اس لیے کیا کرنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس اتنا. کیا پڑھو گے کہ مردود تو مجھے شک میں ڈالتا ہے, میرا وضو تو میرے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے, شک ڈال رہا ہے وضو ہے کہ نہیں ہے, میں ایسے ہی پڑھوں گا, میرا اللہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. تو جب شک ہو کہ وضو ہے یا نہیں تو اس وقت وضو نہیں کرنا چاہیے. یہ حکم ہے. شیطان کو ڈیفیٹ کرو کہ تیری نہیں سنوں گا, تو شک ڈال رہا ہے نا, ہاں یقین ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تب تو وضو کر لینا چاہیے, لیکن ڈاؤٹ ہو تو پھر شک پر عمل نہیں کرنا چاہیے. یہ مذہب, یہ دین, یہ اسلام شک کا مذہب ہے ہی نہیں, یہ یقین کا مذہب ہے. سبحان اللہ. یقین کا مذہب ہے. تو یہاں وضو میں بھی یقین رکھو کہ ہے نا وضو, رہنے دو. اب جب آپ اس کی بات نہیں مانو گے تو نہیں چڑھائے گا, پھر نہیں چڑھائے گا, اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی, اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا چڑھانے کا.